محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جو آج کی ہماری سٹریم ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہی ہوگا کہ گزشتہ دنوں وہ جو کہتے ہیں نا باسی کڑی میں ابار آنا، تو اسی طرح باسی کڑی میں آج کل یہ کہیں کہ یو کے میں ابال آیا ہوا ہے. اور ایک جو اہل حدیث کا چند لوگ ہیں، دعویٰ وائز چینل کے نام سے انہوں نے چینل چلاتے ہیں یوٹیوب پہ، ایک عدنان رشید کے نام سے چلاتے ہیں چینل. ان لوگوں نے اور ہم یہ باتیں آپ لوگوں سے پہلے بیان کر بھی چکے ہیں، یہ سلسلہ کچھ ہفتے سے شروع کیا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ عرض کروں، دوست بتا دیں میری آواز اور تصویر صاف آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، یہ پیارے بھائیوں سلسلہ شروع ہوا کچھ ہفتے پہلے، اور جو ہے وہ شروع میں ان صاحبان کا پتہ نہیں کس نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جا کے وہ جو کہتے ہیں نا، وہ محاورہ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. تو انہوں نے رخ کر لیا جماعت احمدیہ مسلمہ کا. اور ہم یہ اپنے اسٹریم پہ اپنے جو چینلز ہیں ہم بھی بیان کر چکے ہیں، ہمارے دوستوں نے بہت اس پہ کام کیا ہے، رضی اللہ نعمان صاحب نے بہت کام کیا ہے، اور بھی ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. انہوں نے یعنی ہم سب نے اپنی استطاعت کے مطابق نہ صرف یہ کہ ان کے جو جھوٹے دعوی تھے ان کا توڑ پیش کیا، الحمدللہ حوالہ جات پیش کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہ ان سے ایک غلطی کروائی. یہ لوگ جو تھے یہ پہلے جاتے تھے یہاں اسپیکر کارنر پہ، وہاں پہ بدتمیزانہ لہجے اختیار کرتے تھے، چونکہ اس لیے ہم تو پیار محبت سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے جو کہیں کہ ہم وہاں پہ نہیں گئے ان کے ساتھ بات کرنے. غلطی یہ کروائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کسی نے کہا کہ جناب تسی تو بڑے چیمپئن ہو، اب لائیو سٹریم شروع کر دو. انہوں نے لائیو سٹریم شروع کی، اور لائیو سٹریم شروع کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے جیسے جو لوگ تھے، ہمارے جو احمدی دوست تھے، ان کو موقع دیا. اور موقع بھی اس طرح دیا، موقع دیتے تھے جب بھی موقع دیا انہوں نے تو اللہ کے فضل سے بات کلیئر ہوئی، اور عوام تک بات جب پہنچی تو پھر انہوں نے سوچا وہیں لائیو سٹریم میں کہ نہیں ایسے بڑی غلطی ہوگی، موقع نہیں دینا سی. تو پھر یہ بدتمیزیوں پہ اترتے رہے جی، اور مختلف بہانوں سے وہ کبھی کسی کو سٹریم سے اتار دیا، کبھی یہ کہا نہیں جی ہوں نہیں جواب دو، ابھی جواب دو، وغیرہ وغیرہ مختلف انہوں نے کیے. پھر جب وہ بھی نہیں چلا ان کا جی، تو انہوں نے اب پچھلے سٹریموں سے یعنی چوتھی سٹریم کا جو پہلا جو 2 گھنٹے ان کے جو 2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی، اس کے بعد آپ یہ اندازہ کریں کہ انہوں نے سٹریم بہت ہی تبدیل کر دی ہے. اب دیکھیں میں نے ایک موضوع لے کے بیٹھا ہوں، یہ موضوعات بیان کرنے ہیں. اب یہ عجیب ہو کہ جی میں شروع میں تو کہوں کہ ہم نے یہ بیان کرنا ہے، پہلا حصہ یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، اور پھر سٹریم مڈل میں بالکل ہی نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو جائے بلکہ آپس میں جو اس کے جو چلانے والے ہیں وہ آپس میں جناب آرگومنٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دلان بھائی، وہ فلان کہتا ہے جناب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، یہ میری سٹریم ہے. سبحان اللہ جی، کیا زبردست پیار محبت ہے جی آپ کا. بہرحال کہ اب یہاں پر جو بات پہنچی ہے جہاں تک، چونکہ ان لوگوں نے مسلسل اپنی سٹریم میں ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ بد زبانی کی ہے، اور بولنے کا موقع نہیں دیا. یعنی چوتھی سٹریم کے بعد
ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ پہلے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے آپ لوگوں نے دیکھا کوئی موقع نہیں دیا, تو پھر ظاہر ہے پھر ہم بھی کیوں جائیں جی وہاں پہ. اب اگر آپ موقع دیں گے تو ہم آ جائیں گے, ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں. لیکن جو آج کی اسٹریم کا ایک مقصد یہ بھی ہے, ایک تو آپ کو میں جن لوگوں کو پہلے پتہ نہیں ہے میں ہلکا سا یاد کروا دیتا ہوں کہ بات کہاں پہ شروع ہوئی تھی, کہاں سے چلی تھی, بہت جلدی سے. یہ مثلاً آپ کو یاد ہوگا, مجھے دوست بتا اس کی آواز آئی ہے کہ نہیں, یہ ذرا دیکھیں. آواز آئی ہے ویڈیو کی؟ جی آئیے. اچھا, یہ پیارے دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسپیکر کارنر میں یہ جو عدنان رشید صاحب نے انہوں نے بڑی بڑکے ماری جی, اور ایک بڑک جو تھی اس میں یہ بھی تھی, وہ ذرا سنے ذرا, بندہ حیران رہ جاتا ہے یار. اپنے آپ کو اسلام کا چین کہنے والے لوگ, انہوں نے لگتا ہے اسلامی لٹریچر پڑھا ہی نہیں. سنے ذرا. Okay, I have the quote now. Let's see if this quote can come from a gentleman, let alone a prophet of Allah. Okay. یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اپنی سٹریم میں سنائی تھی کہ جی میں جو ہوں, میں کوٹیشن اب پیش کرنے لگا ہوں مرزا صاحب کی. وہ جو الفاظ تھے مسیح اسلام نے ذریت البغایا یا حرامزادہ کے استعمال کیے, اور کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو ایک طرف چھوڑ دیں کہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا, یہ بتائیں کہ کوئی شریف بندہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. I have the quote now. Let's see if this quote can come from a gentleman, let alone a prophet of Allah. ٹھیک ہے جی, یہ انہوں نے دعویٰ کیا, اور جس طرح کے پھر الحمدللہ پھر ان کے ساتھ ہوا, جب ہم نے اللہ کے فضل سے ہمارے دوستوں نے ہم نے مل ملا کے ہم نے ان کو یہ ان کے بڑے ان دونوں پوسٹ بھی آئے تھے, میں ان کا ذرا یاد کروا دوں. بڑا جناب روحانی خزان پڑھی ہے بھائی جان, کتاب ہاتھ میں پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے یہودی علماء کے بارے میں کہ ان کی مثال وہ ہے کہ گویا گدھے نے کتابیں اپنے اوپر لدی ہوئی ہیں. انہوں پڑھو بھائی جان, پڑھا آپ نے ہے کوئی نہیں, ہاں جی, وہ چٹے لے کے تو پروگرام کرنا شروع کر دیا. پھر یہی ہونا تھا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. بہرحال پھر ہوا یہ کہ ہم نے اللہ کے فضل سے, میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, الحمدللہ یہ جو ان کا تھا نا کہ جی کسی نبی نے ایسے, کوئی بندہ بتاؤ جی, کوئی نبی بتاؤ جس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں. ہم نے الحمدللہ احادیث سے نبویہ سے اور ان کے اپنے علماء کی کتابوں سے, ٹھیک ہے جی, یہ جو سارے امت مسلمہ بنتے ہیں نا, ان کے اپنے علماء کی کتابوں سے جب ہم نے ان کو حوالہ جات پیش کیے, خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ بتائیں جی کہیں پہ کہ کہیں پہ کہ کسی عورت کو زانی کہا ہو, زانیہ کہا ہو. ٹھیک ہے بھئی, آپ کو اگر نہیں پتا کہ نبی کو جو اجازت ہوتی ہے سخت الفاظ استعمال کرنے کی, تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. بہرحال بات یہ کہ مختلف ویڈیوز کرتے 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 اس کے ساتھ جب ہم نے حوالہ جات ان کو دکھلائے ہیں, یہ مثلاً فتاوی رضویہ کا حوالہ تھا جس میں اعلیٰ حضرت نے, ان کے اعلیٰ حضرت جو ہیں جو بریلویوں کے مجدد, انہوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ 3 باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں, یا تو منافق ہے, یا حرام, یا یعنی حرامی, یا حیضی بچہ. یہ پیش کیا, اور بھی تھی, میں صرف 2 حوالے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ صحیح سنن نسائی کے اندر سے یہ ہم نے حدیث پیش کی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس طرح کی جو ہے اس کی حرکات ہوں یا اپنے آپ کو وہ دکھاتی ہو, جی, تو میک اپ شیپ کرنے والی اس طرح کی عورتیں, تو وہ فاہو فی زانی ہے, یعنی خوشبو لگا کے جو آتی ہو مارکیٹ میں یا باہر نکلتی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب وہاں پہ چونکہ ان کی بات نہیں بنی, ٹھیک ہے جی, یہ پھر ظاہر ہے پھر دوڑے اپنے اس اپنے دعوے سے بھی, پھر اس میں تعویلیں کرنے لگے. کہتے ہمیں ہیں کہ ہم تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں جی فلاں میں اجازت ہے, فلاں میں اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ جی, آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا نبی بتاؤ, نبی چھوڑ کے کوئی نیک بندہ بتاؤ. پھر ہم نے جب ان کو یہ جو پچھلے جو چیلنجز تھے ہم نے دیے کہ پھر آپ نے تو یہ سٹینڈرڈ جو بنایا تھا, پھر آپ اس سٹینڈرڈ کو کے مطابق جو آپ کا اپنا معیار ہے اس کے مطابق تو پھر آپ کو مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ ایک بات تھی.
پھر جیسا کہ خاکسار نے بیان کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی لائف سٹریمز میں گئے. میں صرف اپنے امیجز دکھا رہا ہوں، باقی دوست بھی گئے، ہمارے جو مسلم احمدی بھائی یہ بھی گئے، جریب بھائی گئے، اور بھی دوست ہمارے گئے جی. راہیل صاحب وہاں پہ گئے، ڈاکٹر طاہر صاحب گئے جی. اور وہ جو ڈیبیٹس وہاں پہ ہوئی ہیں، دیکھیں یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کی تھی، یہ میرا خیال 2.25 گھنٹے کی. اور پھر ان کا فیورٹ ٹاپک محمدی بیگم کی پیش گوئی، اس کے اوپر کوئی 2 گھنٹے 5 منٹ کے قریب خاکسار کے ساتھ گفتگو ہوئی. پھر اس سے اگلے سٹریم میں جو ان کی چوتھی سٹریم تھی اس میں رضی بھائی کے ساتھ ہوئی. پھر ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو مطلب ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور اندازہ آپ کو بھی مسلم احمدی بھائی، فتح اسلام بھائی، آپ نے بھی وہ بھیجا تھا مجھے. انہوں نے کیا اندازہ لگایا، ان کے اپنے بندے دوسری سٹریموں میں جا کے یہ کہنے لگے جی دوسرے لوگوں کو. ایک مثلا بندہ گیا اپنے زوم میں بچارا وہ زیتون ایف ایم پہ کہ عمر بھائی تسی آؤ، ادھر تو گل نہیں بن رہی. کیوں جی فتح اسلام بھائی؟ جی جیسا کہ وہ آپ کے پاس کلپ موجود بھی ہے، ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے باحوالہ کرتے ہیں، ہم اس کی بنیاد رکھتے ہیں. تو یہ تو جو لوگ ان کو یا مخالفین کو فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ صرف آپ آئیں، وہاں پہ ان سے بات نہیں بن پا رہی ہے. بالکل وہ احمدیوں کو انہوں نے اور مجبور کر دیا مخالفین کو یہ کہنے پہ کہ احمدیوں نے ان کو وہ کہتے ہیں نا پکڑ کے ان کی کوڈ سے نکال کے اپنی کوڈ میں لا کے گھسیٹا ہے. ہاں جی بالکل. جو لبے لباب اس گفتگو کا بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ احمدیوں نے ان کی کوڈ سے نکالا ہے اور اپنی کوڈ میں لا کے گھسیٹا ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں پہ. ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنی طرف سے مطلب اپنی طرف سے تو نہیں، اللہ کے بیان کردہ کلام کی روشنی میں جو انبیاء کی صداقت کے اصول اللہ تعالیٰ نے اخذ کیے ہیں ان کی روشنی میں ابھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی نہیں، کیونکہ یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے. جیسے ہی کوئی بندہ نام لیتا نا قرآن کا تو وہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو مہجور بنا کے پس پش ڈال دیا. بالکل قرآن کا نام لے کے دیکھیں ایسے بھاگیں گے جیسے شیطان بھاگتا ہے. بالکل. اور فتح اسلام بھائی اس میں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، کہتے ہیں جی احمدیوں نے اپنے اس میں پچ پہ ان کو کھلانا شروع کر دیا ہے. وہ بھائی جان وہ ہماری پچ کیا، ہم تو کہہ رہے تھے قرآنی اصول، اسلامی اصول. وہ ہماری پچ جو جس کو آپ قرار دے رہے ہیں وہ تو اسلام ہم بیان کر رہے ہیں، وہ تو قرآن پاک ہم نے بیان کیا وہاں پہ. لیکن بہرحال جو بات میں بیان کر رہا تھا، یہ جب ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ان کی جو چوتھی سٹریم کا جو تھا آدھا حصہ، اس میں انہوں نے انتہائی بدتمیزیاں کی دوبارہ. یہ جو صاحب ہیں امتیاز صاحب اور یہ عدنان صاحب ہے جی، یعنی ایسے سین ہیں. مثلا امتیاز صاحب جو ہیں وہ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امتیاز بھائی وہ یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے ماتھے کے اوپر، ہم بھی لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ہمارے خلیفہ کی تصویر پہ کہیں پہ کانٹے لگا رہے ہیں، کبھی عجیب وہی جو مستشرق کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ جی. کبھی کوئی کارٹون بنا دیا، پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے وہی حرکت کی ہے اس طرح کی. لیکن ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو اسلامی معیار جو ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ جب ہوا ہے، یہ جب پکڑے گئے ہیں، تو انہوں نے جو میں بیان کر رہا تھا چوتھے پروگرام کے آدھے حصے اگلے حصے میں جو آدھا حصہ تھا اس کے بعد انہوں نے انتہائی بدتمیزیاں کی، احمدیوں کو بولنے ہی نہیں دیا. اور وہ جو عدنان صاحب تو صاف کہہ رہے تھے امتیاز کو کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے امتیاز بھائی یہ بڑے شریف ہیں، آپ بڑے وہ ہیں فلانا ہے. بہرحال اچھا اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم بھی، اور اگلی سٹریم جو تھی ان کی 5ویں سٹریم، اس میں تو انہوں نے ویسے ہی کہا تھا کہ ہم وہ لوگ جو ایکس احمدی ہیں جو کہ جو ارتداد اختیار کر چکے ہیں مسیح اسلام کا، ان کو بلا رہے ہیں. اور پھر مڈل میں تھوڑا سا ان کو بیان کر کے 2 گھنٹے قریب پھر آ گئے جی اب اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو.
وہ بھئی ہم آپ کے کوئی ملازم تھوڑے ہیں کہ آپ ہمیں وہ دیں ہیں جو رگڑے اس کو چراغ کو اور کہیں کہ حاضر ہو جو. ہم کیوں آپ کے اس کے اوپر چلیں جی؟ آپ یہاں تو میں نے ویسے دوستوں کو بتا دیتا ہوں, میں نے ان کو پرسوں ایک ای میل بھی لکھی ہے کہ بھئی آپ اگر ہمیں بڑا آپ کو شوق ہے نا ہمیں بلانے کا, آپ ہمیں پہلے سے موضوع بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کیا ڈسکس کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ وہیں پہ موضوع شروع کریں, وہیں پہ حوالہ اتنا سا بیان کریں, میں بھی دکھاؤں گا بھی آپ کو پورا حوالہ بھی ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی حوالے کا پورا صفحہ ہی دکھا دیں, وہ اتنا سا وہ بیان کر کے لو جی اس کا جواب دو. سبحان اللہ ہے جی. اچھا پھر ان کو میں نے کہا کہ جی آپ پہلے سے موضوع بتائیں, دونوں اطراف کو پتا ہونا چاہیے, وقت برابر دیں اور ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں. ہم کیوں نہیں آئیں گے جناب, آپ کی سٹریم کے ذریعے تو ہماری تبلیغ ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم کیوں نہیں آئیں گے. اچھا بہرحال یہ جو ٹولہ ہے جو بھی کہہ لیں, یہ جو عدنان رشید صاحب کا, انہوں نے پھر پچھلی سٹریم میں جب وہ ان لوگوں کو جو بلایا ہوا تھا ایکس احمدیوں کو, اور جب یہ حوالہ جات پیش کر رہے تھے, ظاہر ہم نہیں گئے, ایک تو وہ تو ماحول ہی ایسا تھا, ٹھیک ہے جی, قرآن پاک نے ہمیں ایسے ماحول کے بارے میں کہا اسلام, تو ہم کیوں جائیں. تو پھر وہاں پہ بعض باتیں کی ہیں اس سے پہلے کہ میں جو ہے ہمارے اگلے دو بھائی کو کہوں, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر جاہل لوگ ہیں, بالکل ہی جاہل. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہے کیا, ہمارا سٹرکچر کیا ہے, لیکن آگے ہیں جناب سٹریم پہ. یہ سنیں ذرا, ایک تو ان کی بڑھ کے سنیں, بھی آپ نے اعلان ہی نہیں کیا پہلے کہ ہم نے احمدیوں کو لینا ہے کہ نہیں لینا, لیکن بڑھ کے سن لیں, سنیں ذرا. My brothers and sisters in Ahmadiyya, please understand my point. Would you be able to go and access these books? The answer is no. اچھا یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ حوالے دکھانے ان بھائی صاحب نے, اور عوام کو یہ تصدیق دے رہے ہیں کہ کیا آپ ان بکس کو ایکسس کر سکتے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے. کہتے نہیں. سبحان اللہ جی, ہم نے ساری کتابیں یہ جو انہوں نے حوالے دیے ان میں سے بھاری اکثریت روحانی خزائن کی جلدوں کی ہے, ان میں سے حوالے انہوں نے وہ چٹے نکالی ہیں. اور بھائی جان ہم نے تو اپنی الاسلام ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں ساری کتابیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں ایکسیس ہوگی. پتہ نہیں کس جی ایک چیز ہے, ان کو شاید علم نہ ہو سکے تو براؤزر میں نا الاسلام کھول کے روحانی خزائن کا وہ حصہ ان کو دکھا دیں کہ یہاں پڑی ہوئی ہیں. ہاں جی, یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے. جہاں سے یہ چٹے نکالنی ہے نا, ہاں جی, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا, وہاں پہ ان کو کچھ ملنا نہیں. جی جی یہ دیکھیں جی, یہ پیارے بھائیو, یہ میں اس کو سوری انگلش میں کر لوں. اچھا آئیڈیا, جزاک اللہ. ممکن ہے ان کو بیچاروں کو خود بھی نہ پتا ہے, بھی تو نہیں پتا نا, انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارے بارے میں ریسرچ نہیں کی. اپنے بڑوں وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پوری کتابیں تو پڑھی نہیں, اور وہ عدنان صاحب خود قبول کرتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو ان کے باپ دادوں نے جو اعتراضات کیے تھے, جن کے جوابات ہم سالوں سال سے دیتے آ رہے ہیں, وہی اٹھا کے لائے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. یہ پیارے بھائیو, یہ تو نہیں کہ یہ آن لائن ایک دم سے ٹاپک شروع کریں اور اللہ کے فضل سے احمدی جا کے ان کو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بھی ان کا جو حال کر دیں کہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ احمدیوں کو ہم نے موقع نہیں اب دینا, بھاگ جو آپ نے ہماری مرضی کا جواب لکھ کے دینا ہے تو دے دو, نہیں تو نکلو یہاں سے. اچھا وہ آپ کے علم میں ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے کیسے کرتے ہیں کہ مرضی کا جواب دیں ہماری کا, ورنہ چلے جائیں آپ. اچھا جزاک اللہ. اچھا یہ جناب کیا نام ہے ان کا, امتیاز صاحب ہے جی, یہ آپ جماعت کی ویب سائٹ پہ جائیں بھائی جان, آسٹریلیا میں بھی کھل جاتی ہے, آپ پاکستان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان میں بھی ویسے یہ اس میں وی پی ایل لگا کے کھل جاتی ہے. آپ جائیں جناب کتب سلسلہ میں, اور یہ دیکھیں باقی دیکھیں کتنی زیادہ کتابیں ہیں, یہ اردو کی بے شمار کتابیں ہیں, یعنی ان گنت ہے جی. کتب سلسلہ میں جائیں اور اس میں دیکھیں کتب حضرت مسیح موعود, کتب حضرت خلیفہ اول کی, خلیفہ ثانی کی, خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کی, ساری کتابیں یہاں موجود ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا نہیں جی آپ کو تو کتابیں نہیں ملے گی, یہ دیکھیں سارا روحانی خزائن کا سیٹ یہ پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں سے آپ نے اٹھ کے یہ دعویٰ کر دیا, بالکل ہی جاہلانہ بندہ. کہ اب جب جاہلانہ دعویٰ کریں گے تو یہ تو ہمیں حق ہے نا کہ ہم کہیں کہ آپ جاہلانہ دعویٰ کیا آپ نے. اب اس پہ ناراضگی والی بات تو نہیں ہے. بہرحال جی
یہ دوبارہ سنیں گے ہیں, ان کا دعویٰ سن لیں. And sisters in Ahmadiyya, please understand my point. Would you be able to go and access these books? The answer is no. Answer is no. Subhanallah. If they have this sound intellectual answer, here is invitation from Dawa Voice panel that please, is there any Murabbi, is there any Ahmadiyya cleric alive right now on this planet who can come and face us? It is very easy. They have all died. They have all It is died. very easy to sit in your own home and to give all of these impressions to your people. If you are man enough, if your response was very sound, intellectual, comprising of many tafas. یہ دیکھیں نا, یہ اصل میں اس اسٹریم میں یہ اپنا پچھلے غصہ نکالنے کے لیے, ان کو پتا تھا کہ احمدیوں نے اب کہاں آنا ہے, ہم جو ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیر آنا ہے, تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خالی بڑھ کے مارے ہیں. اور بھائی جان اتنا شوق تھا تو ہماری اسٹریم میں اسٹریم جو چلتی رہی, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں if you are man, تو ہم آپ کو کیا کہیں, if you are not a ڈاکٹر man. صاحب قصہ ماضی کو تو چھوڑیں, آج بیٹھے ہیں, اب ثابت کریں اسی اصول پہ. قصہ ماضی کو تو چھوڑیں, ہم اللہ کے فضل سے ان کی 3 اسٹریموں میں گئے ہیں. بالکل ہمت کریں ان میں سے کوئی بھی آئے جی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وقت بھی برابر دیں گے, پہلے سے ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ موضوع یہ ہوگا, تو اڈی طرح نہیں ہے جی. اور ہمارے تو 99.99% موضوعات پہلے سے متعین, اور ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ بتا دیتے ہیں کہ اگلا موضوع یہ آ رہا ہے. بالکل. اچھا, تو یہ جناب آئے, آپ اب وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ مین, یہ جو ہیں عدنان رشید صاحب, یہ ایک اسٹریم میں جو آئے تھے وہ بھی کوئی کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کی, صرف یہی گفتگو تھی کہ جی ہم جو ہے وہ مشن کرنی چاہیے آپس میں. اس میں کہتے ہیں جی میں نے آئینہ دیکھا کہ آر یو کاورڈ, آپ بزدل ہو. تو میں کہا نہیں میں کاورڈ تو نہیں ہوں, میں بزدل تو نہیں ہوں. تو پھر میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں احمدی کی اسٹریم میں. اور بھائی جان اس کے بعد بھی اسٹریم میں ہوئی ہیں, وہ کدھر اس کے بعد کاورڈ ہو گئے ہیں. نہیں وہ, ہاں بالکل, وہ جو جادوئی اور جادو والا اور ترسماتی جو آپ کے پاس آئینہ تھا جس نہیں ہے, وہ کدھر ہے, وہ ہے جی, نکال کو. بہرحال یہ تو عجیب ہی لوگ ہیں. بہرحال سنیں ان کی جی, یہ امتیاز میاں اور یہ جو ہے نا یہ منصور صاحب, سبحان اللہ, یہ ان کے خاص طور پہ امتیاز صاحب تو ان کے بہت بڑے. بہرحال سنیں ذرا. اچھا, اس کے اوپر میں ویسے دوستوں کو بتا دیتا ہوں, باقاعدہ لکھ کر میں نے ای میل کی ہیں دعویٰ وائز والوں کو کہ جناب یہ جو آپ کے صاحب ہیں حضرت علامہ امتیاز صاحب, یہ جب محمدی بیگم والی پیشگوئی کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے وہاں پہ کہا تھا کہ میں اس پہ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور لائیو میں نے ان کی یہ بات ایکسیپٹ کی تھی کہ ہاں جی گفتگو کرتے ہیں. 2 دفعہ, کیونکہ ان کا میرے پاس براہ راست نہیں ہے, 2 دفعہ میں ای میل کر چکا ہوں دعویٰ وائز والوں کو کہ کدھر ہیں تھوڑے امتیاز صاحب, ان کو کہیں یہ میرا, بلکہ میں نے اپنا نمبر دیا ہے اپنا کہ یہ میرا نمبر ہے, انہیں کہیں کہ میرے سے رابطہ کریں, میں اس موضوع اس پیشگوئی کے اوپر ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پھر جو پرسوں میں نے ای میل لکھی ہے الحمدللہ, اس میں میں نے لکھا ہے کہ آپ نے جس موضوع پہ بھی گفتگو کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, آئے موضوع طے کرتے ہیں, یہ 3 شرائط ہیں, آئے گفتگو کر لیتے ہیں. کوئی جواب نہیں آیا اس کا. ٹھیک, اس سے پہلے جو میں نے اس دن 2 ای میل گئی تھی, اس سے پہلے ای میل میں نے لکھی تھی, ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آپ کے پروگرام میں یہ جو آپ نے مہمان بلائے ہوئے تھے, اس میں سے 2 کو تو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں, ایک شمس الدین اور ایک پائس پیریڈ کے نام سے جو خاتون آتی ہیں, ان کی یہ اصلیت ہے, اور انہوں نے آپ کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے جھوٹ پھیلانے کے لیے. 5-6 پوائنٹس میں نے ان کو لکھے تھے, اس کا فوراً انہوں نے جواب دیا کہ وہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. عجیب بات ہے بھی, آپ اسلام کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر بلا تحقیق
किसी बात को आगे फैलाता है वो बहुत बड़ा झूठा है, उसकी तो गवाही कबूल नहीं है। उसके झूठे होने में कोई शक नहीं। बिल्कुल, झूठे होने में कोई शक नहीं, और झूठे की तो गवाही भी नहीं कबूल। आपको एक बंदा बता रहा है कि ये जो बंदे 2 आए थे आपकी स्ट्रीम पे, उन्होंने ये झूठ बोले हैं, मेरे पास ये सबूत हैं, ठीक है जी। आपको इतनी तौफीक नहीं कि आप जनाब उसको कह के लाएं जी सबूत दिखाएं, हम तो वाकई इनको पकड़ेंगे, ये हमारे चैनल का के ऊपर झूठ बोल गया। लेकिन वो झूठों को वो कहते हैं ना, वो हमारे मुबारक भाई क्या करते हैं, मज्जा दी भैना होंदियां ने, है जी। झूठे जो है ना वो झूठों के फिर यार ही होते हैं, आप उनको फर्क ही नहीं पड़ा। बहरहाल वो जो पहली थी ईमेल, उसका विद इन हाफ एन आवर जवाब आ गया था। दूसरी ईमेल का कल तक कोई जवाब नहीं आया था, आज मैंने चेक नहीं किया और मेरा नहीं ख्याल अभी भी आया होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। Look, they know. ये बढ़ के सुने जी अदनान साहब की। Last stream's experience, when they couldn't give straight answers and they were waffling all around the question, dancing around the question. अच्छा, हम जी कहते हैं जी हम इनको आंसर नहीं दे सके, हम वॉफलिंग कर रहे थे। बड़ी अजीब बात है कि जो पहली जो 2 स्ट्रीम थी उस दौरान रजी भाई ने इनको पूछा कि जी ये जो हमारी कॉल्स हैं क्या हम अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये भाई साहब जो बैठे हैं हाशिम मियां, इनमें से कंपैरेटिवली कुछ शरीफ ये वैसे लगते हैं, इन्होंने कहा लिख के वो जो प्राइवेट चैट पे कि हाँ आप कर लें जी अपलोड। हमने अपलोड कर दी। अगर हम वॉफल कर रहे थे, हम जवाब ही नहीं दे रहे थे, आपने तो जनाब अपना पैगाम अहमदियों तक पहुंचाना है ना। अहमदी आपकी निस्बत हमारा चैनल ज्यादा देखते हैं, हमने अपलोड कर दी, तो आपको तो हमें कहना चाहिए था एक की बजाय 10 दफा अपलोड करो। प्यारे भाइयों, अजीब बात हुई कि जब 2 एक्सट्रीमें चली हैं तो इन्होंने बाकायदा जो है, हमने जब इनको, क्योंकि वो बताया हमारे पास इन राइटिंग नहीं था, तो हमने क्लैरिफाई करने के लिए इनको पूछा कि जनाब हमें राइटिंग बता दें कि हम आपकी ये जो हमारी कॉल्स, ठीक है, वो अपलोड कर सकते हैं। कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते। भाई हम वॉफल कर रहे थे तो फिर तो आपको करें अपलोड। आपका ये कहना कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे, बड़े सख्त इन्होंने अल्फाज बोले हैं वो जो ईमेल थी, है जी। आपका ये कहना कि आप हमें इजाजत नहीं देंगे, ये साबित कर देता है कि आपको भी पता है कि वहां पे हुआ क्या आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। बहरहाल आगे सुने। They know they don't have answers, so it is a very safe option for them to. अच्छा, ये जो है ना दे नो दे डोंट हैव आंसर, ये आज की स्ट्रीम हमने इसलिए फिर तरतीब दी है कि जो इनका 5वां प्रोग्राम था, इसमें जो इन्होंने एतराज़ात उठाए उसके अल्हम्दुलिल्लाह रजी भाई ने बड़ी मेहनत करके, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उसके इंग्लिश में एतराज़ात के जवाब अपलोड कर दिए हुए हैं। हमने सोचा उर्दू में हम भी जो हैं वो, अगरचे उनमें से अक्सर वही घिसे पिटे एतराज़ात हैं जिनके जवाब हम बारहा दे चुके हैं। इन बेचारों को वो तकलीफ ही नहीं की कि हमारी कोई किताब पढ़ लेते हैं जी। मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने से जवाब चले आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। लेकिन बहरहाल रजी भाई ने दिए हुए, और आज की स्ट्रीम में इंशाल्लाह हम वो जो इनके 7-8 एतराज़ात थे उनके मुख्तसर जवाब आपको दिखाएंगे, ताकि इनका ये जो मानना है ना कि हम इनकी स्ट्रीम में इसलिए नहीं जा रहे कि जी हमारे पास जवाब नहीं है, वो जरा अवाम को तो पहले ही पता है, लेकिन बहरहाल हमने कहा फिर भी हम जवाब दे देते हैं ताकि इनका ये बहाना खत्म हो। शायद ये फिर सोचें कि वाकई भी जवाब तो इनके पास हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे। ये नहीं कि इनको पता नहीं है, जानबूझ के कहते हैं पंजाबी घेसला बन जाना, ये घेसले बने हुए हैं। बहरहाल Stay away and not come and join the streams. You know why? Okay, you know why? Because they know they will not be able to defend Mirza. Just want to make a quick point. अच्छा, ये मैंने कहा डॉक्टर साहब, इससे ना मुझे एक वो चीज याद आती है। कुरान करीम में सूरह साफ में ना खुदा ताला ने एक असूल बयान किया है, जो तुम कहते हो करते क्यों नहीं। अगर तो ये समझते हैं कि इस वजह से हम नहीं गए, हम तो अल्लाह के फजल करम से इनकी स्ट्रीम्स में गए भी, और इनको मुसीबत पड़ गई कि यार वहाँ पे फलाना भी आ गया और फलाना भी आ गया, हुन तुसी कुछ करो। अब बात इनके हाथ से निकल गई है। ये आपने वो जुमला सुना था उनके मुखालिफिन के मुंह से अल्लाह के,
اور یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ان کے منہ سے یہ جملے نکلواتا ہے ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کی تقدیر کن کے ساتھ ہے. اور اب یہ اگر ہم جب ان کے اعتراضات کے جوابات دے دیں اور جس اصول پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس اصول کے مطابق اپنے اختلافات کا فیصلہ کرو اور یہ نہ آئیں، تو پھر ان کے اصول کے مطابق یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہ کہ مصداق یہ بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس سے اگلی آیت میں یہ حکم ہے کہ اللہ ان سے برات کا اعلان کرتا ہے، بالکل ان سے بریت کا اعلان کر رہا ہے اللہ. تو خدا تعالیٰ جن سے بریت کا اعلان کر دے گا نا، ان کے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جاتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی ٹھکانہ جی نہیں. الحمدللہ. ہاں جی، اچھا. دنیا میں تو لوگوں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہمارے لیے نا، آخرت جی. کا معاملہ تو ابھی میں جب آگے تھوڑی سی بات پیش کروں گا تو بتاؤں گا کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بالکل وعید سنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا اب یہ جناب بڑی مزیدار بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا. I don't think the Murabbis are allowing the Ahmadi missionaries to come and join because they will be. دیکھیں جی سنیں جی، کہتے ہیں میرا I don't think Ahmadi Murabbis are allowing their missionaries to come. احمدی مربی جو ہیں وہ احمدی مشنریز کو اجازت نہیں دے رہے کہ ہم وہ دعویٰ وائز پہ جائیں. اور سبحان اللہ جی، یہ مربیز اور مشنری کوئی دو مختلف چیزیں ہیں جی. ان کے یہاں ذرا فرق ہوگا. نہیں ان پہ چونکہ دیکھیں بالکل یہ جو مسلم صاحب ہیں یہ جو بھی ہیں انہوں نے چونکہ دو مختلف الفاظ سنے نا مختلف لوگوں کو بات کرتے ہوئے ہے نا. آپ مثلا راہیل صاحب ہیں، راہیل صاحب نے اپنا انٹروڈکشن وہاں کراتے ہیں مشنری ہے جی، جماعت کا مشنری. جب انگلش میں بول رہے تو مشنری کہتے ہیں اور اردو میں ظاہر مربی کہتے ہیں. اور یہ منصور صاحب بیچارے ہیں جی کہتے ہیں جو مربیز ہیں وہ مشنریز کو اجازت نہیں دے رہے کہ ان کی اس ٹیم پہ جائیں. کیا بندہ کہیں کو، یہ تو ان کی حالتیں ہیں مطلب ہے علمیت کی. چلیں ہم جہالت نہیں کہتے، علمیت کی. Totally a failure in defending. So, and if we can demonstrate that, and that should be an eye opener for all the people, because we are giving them opportunities to come and defend and show us actually he didn't say that in the books or in the references that we are using. Since they are not going to come, it has become obviously clear that they are not able to, they're totally unable to defend their prophet, and that should be the decisiveness of this stream, inshallah. Even if they don't come into other streams, the presentation that you are making, inshallah, will be historically important for people from now on in the social media, so that they can see where the Qadianis have been totally misleading people, and this has been uncovered, dismantled, debunked in this stream in Dawah Wise, inshallah ta'ala. So یہ جی یہ ان کا دعویٰ تھا وہاں پہ، اور وہی جو چونکہ جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا ہم کیوں جائیں جی اس ماحول میں. تو وہ سارا کچھ کر آ کے ہے جی. تو آپ یہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں، ہم بیٹھے ہیں ادھر. بلکہ اس ٹیم میں بھی ایک احمدی جو تھے وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے اس کو بولنے دیا بیچارے کو ہے جی. میں نہیں جانتا کون تھے وہ. انہوں نے کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ان کو بولنے نہیں دیا. وہ بیچارے وہ کر کے وہ پھر انہوں نے نکال دیا ان کو. تو پھر جب یہ ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ ہم کوئی مطلب کرتے ہیں تھوڑے پیو دے نوکر ہیں، اللہ معاف کریں ہے جی. ہم کوئی ملازم ہیں آپ کے کہ جب آپ کہیں آ جاؤ تو ہم چلے جائیں؟ اور پھر جب قرآن پاک نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھے ہم، اور جب قرآن پاک نے آپ پتہ نہیں آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کے جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ایسی بات نہ کرو ورنہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے. آپ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جو وہاں پہ واہیات مطلب بکتے رہے، اس کے بعد ہم کیوں جناب جائیں؟ لیکن پھر یہ وہ کر کے پھر بھی اللہ کے فضل سے دیکھیں یہ جب انہوں نے حوالہ جات جو وہاں پیش کیے ہیں ہم نے ان کے رضی بھائی نے جواب دے دیے ہیں، آج ہم بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا آپ کو ہم نے آئینہ دکھلا دینا ہے، الحمدللہ دکھلا دیا ہوا ہے بلکہ، کیونکہ یہ جواب تو ہم نے کئی دفعہ دے دی ہیں. لیکن بہرحال آگے سنیں جی. Let them in. I mean, we want to speak to non-missionary Ahmadis as well. They're welcome.
You know, there may be sincere people who want to ask questions. Are there any Ahmadis who want to ask questions from us? Come forward. We will address your questions. If there are Ahmadis watching right now, there are decent, sincere Ahmadis who are simply not aware of this stuff. Come forward and question us. Are we making this up? Are we just pulling out things from nowhere? Or are we truthful? Now tell us, you Ahmadis, tell us, what case do you have against us on the Day of Judgment, when we have solid reasons to reject Mirza and his claim, his bogus, false claim to prophethood, based upon his own blunders? अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं. एक तो ये कि वो जो अहमदियों को कह रहे थे, भाईजान, अहमदियों को अब अंदाजा हो गया हुआ है कि आपकी असलियत क्या है. ठीक है, वो आपसे आके क्यों पूछे? हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास अपने मिशनरीज नहीं है, है जी, हमारे मुरब्बियान वो नहीं है, तो वो क्यों जी आपके पास आए? आपके बारे में तो उनको पता ही चल गया कि ये लोग झूठ बोलते हैं. ये लोग तो ला तकरब सलाह की तरह आप लोग जो है मिडल से एक चीज उठाते हैं और वो बयान करके फिर कहानियां उसमें अपनी तरफ से, आज भी हम बताएंगे आपको, दिखाएंगे, आप ऐड कर देते हैं चीजें और कुछ छुपा लेते हैं, कुछ दिखाते हैं, बाकी सब छुपा लेते हैं. तो लोग क्यों आपके पास जाएं? एक बात. दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी हमारे जो आपके पास बड़े जी सॉलिड रीजन है मिर्जा साहब को रिजेक्ट करने की. आपके पास जो रीजन है ना, उनसे ज्यादा बड़ी रीजंस वो जो है ना मुस्तशरिकीन, उनके पास है इस्लाम को रिजेक्ट करने की. आप किस भूल भुलैया में फिर रहे हैं. और यही हुआ पिछले दिनों, पता नहीं आप किसी दोस्त ने देखा कि नहीं, वो एक क्रिश्चियन आ गया था इनके पास, ये जब गए ना वहां पे स्पीकर कॉर्नर, उसने अदनान रशीद को बोलने नहीं दिया, इसकी शक्ल देखने वाली थी वहां पे. तो उनके पास भी सॉलिड रीजन है. वो कह रहा था अपने, उनके मेयार अपने हैं, वो कह रहा था कि क्योंकि अब मसला ये है कि मुसलमान जो ना, ये जो है फिरका जात जमात अहमदिया के अलावा, इन्होंने हजरत ईसा के मौजूदात को बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया हुआ है. वो वहां पे अटक के बैठ गया था कि जनाब ये तुम तो मानते हो ईसा हमारे जीसस के मौजूदात, ऐसे मौजूदात बयान तो करके दिखाओ अपने नबी के. इसको जवाब नहीं आ रहा था इन भाई साहब को, है जी, इनकार भी नहीं कर सकते. क्यों? कुरान पाक की गलत तशरीहात खुद कर बैठे हुए हैं. जो बदल है उसकी जब आप तशरीहात को रिजेक्ट करेंगे अदनान रशीद साहब, तो यही होगा जो आपके साथ पिछले स्पीकर कॉर्नर में हुआ है. ठीक है जी, बहरहाल आगे सुने. Yeah, before you go into the next example, I mean, I'm telling you, those Ahmadi missionaries that were watching, I know you're watching. I can clearly. हाँ जी भाई. इन्हें बताइए जनाब, इनको अल्लाह ने बता दिया था कि हम वॉच कर रहे हैं. और मैंने इनकी वाकई जो स्ट्रीम है, ये जब ये प्रोग्राम के लिए, ये अब जब देखी है तो मैंने उसको देखा है. पिछले जो वो तो इतनी बेहुदा हो गई थी, मेरा दिल ही नहीं किया देखने को उसको. इसको पता था जी इन भाई साहब को कि हम वॉच कर रहे हैं. See you are watching our screen, and yet for some reason which is known to you and me, that you're not willing to come and you're not willing to, you're not able to come and join the stream. Listen, your murabbis have told you not to come to the stream. Let your murabbis join the stream. Let your These guys, the reason why we're talking. अच्छा, ये था प्यारे भाइयों जो इन्होंने बाहर वहां पे एक माहौल बनाया, जो ये किया कि जी कोई यहाँ पे तो जी अहमदी कोई आ ही नहीं सकता, और इनके पास क्या बात है वहां पे, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने वहां पे बता दिया है जी. तो ये बहरहाल जो माहौल बना हुआ था, ये कोई दोस्त आए हुए हैं मोहम्मद हक साहब, इनको जरा पूछ लें इससे पहले कि आगे चले. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हक साहब. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जी पहचान लिया आपने मुझे? कनाडा से हूँ, अभी आजकल कनाडा में होता हूँ. नहीं मेरे भाई, मैंने पहचाना नहीं है. मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान साहब आपके साथ बात होती है व्हाट्सएप पे कभी कभी. अच्छा, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता. जी मैं आया हूँ उधर से, स्वाद से ताल्लुक से, मैं देवबंद मसलक से अहमदियत में आया हूँ. अच्छा जी लास्ट टाइम रजी साहब की स्ट्रीम पे बात भी हुई थी शायद आपसे लाइव स्ट्रीम. अच्छा ठीक है. जज़ाकल्लाह आने का मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी. फरमाएं आप. जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहे हैं. और बस मुख्तसर से ये बताना था मैंने,
اصل میں ان کی جو اسٹریم ہے ایک تو اس کا طریقہ کار کوئی مذہبانہ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہاں انسان جا کے کیا بات کرے, کیسے بات کرے. جی وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایف ایم اسٹیشن کوئی چلا رہا ہوتا ہے اور گانوں کی فرمائش ایک جگہ سے آ رہی ہے, دوسری جگہ سے آ رہی ہے, اور کوئی مطلب کوئی ترتیب ہے نہیں نا کہ کوئی بندہ کو کہے جی آپ نے کوئی کرائٹیریا بنایا ہے, آپ نے کوئی قرآن پہ بات کرنی ہے, کوئی حدیث پہ کرنی ہے, کوئی تمہید ماننا ہے, کوئی اعوذ باللہ پڑھنا ہے, کوئی بسم اللہ پڑھنا ہے, کوئی حمد شریف پڑھنا ہے, کوئی ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ برداشت تو بالکل ہی نہیں ہے نا ان میں, وہ تاکہ آپ کو وہ ٹائم دے, اگر انہوں نے کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب آپ کو دے. چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ گیسٹ آپ کے اس پہ آتا ہے اسٹریم پہ, تو آپ کا اپنا ٹائم بھی اس کو دے دے تاکہ وہ چونکہ گیسٹ آیا ہوا ہے وہ اپنی ایکسپلینیشن پوری طرح کر سکیں. جی جی جی, تو یہ اس لحاظ سے وہ اس ٹیم میں تو جانا بالکل ہی مطلب ایسا ہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, صرف بحث ہی مباحث ہے یہ. بالکل. جو ابھی جس طریقے کار سے جس طرز طریق سے اب وہ چلا رہے ہیں اس میں تو واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے. جی 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 بالکل. مڈل میں انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا, اور میرے خیال پریشر تھا عوام کی طرف سے جو بھی تھا, حالانکہ وہ بھی غلط تھا. بھئی آپ اعتراض کر رہے ہیں اور آپ اعتراض کر کے مقدمہ بنا کے جس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں اب تو 2 منٹ, سبحان اللہ جی. جی, جو یا تو ہم وہاں پہ جائیں نا, ہم کہیں جی آپ جو سلفی ہیں نا, ہم نے آپ کے اوپر یہی اعتراض ہے, ہماری یہ سوال ہے, ہمارا سوال 2 منٹ کا ہے, آپ پھر دیں جواب. نہیں, وہ کہتے ہیں لمبا مقدمہ بھی ہم نے بنانا ہے اعتراض کرنے والوں نے, جواب دینے والا وہ اس کے پاس صرف 2 منٹ ہے. لیکن جب بھی انہوں نے الحمدللہ. دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ بنیادی چیز یہ, ایک تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے وہ اسی طریقے سے صحیح طریقے سے دنیا کو پہنچ جائے, یہ ہمارا مشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کا مشن پتہ نہیں کیا ہے, یا ان کا مشن صرف یہ ہے کہ ہم اسٹریم پہ آتے ہیں اور اچھی انگریزی بول لیتے ہیں اور چالاکی دکھا دیتے ہیں یا جو بھی ہے, اور دنیا واہ واہ کر دے, تو وہ تو ہمارا مشن ہے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اگر ان کا مقصد جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے, اور واقعی وہ ہمارے لیے یا باقی جو جتنی دنیا میں غیر مسلم ہے کسی کے لیے جو ہے درد مندانہ دل رکھتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, تو ان کا جو رویہ ہے وہ تبلیغ والا ہے نہیں, وہ ہونا چاہیے سب جی سے. بالکل جی بالکل. جزاک اللہ جزاک جی اللہ. جی یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ وہی کرنا چاہتے ہیں جو شیطان کے جو ماننے والے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ہر نبی کے دور میں, وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بس. جی جی تو جزاک اللہ میرے بھائی, بہت بہت شکریہ. جی, بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. علیکم و رحمۃ اللہ.